الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. محترم و مکرم صدر مجلس، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام اور میرے علمی ہمسفر ساتھی، آج کی اس مبارک محفل میں جس موضوع پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے تکبر اور اس کی خرابیاں۔ بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، بوقت شام سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، سحر ہوتے ہی کعبہ سے قیادت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کا، سلیقہ سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ عزت چھین لے گا۔ میرے دینی بھائیوں، تکبر اور گھمنڈ وہ چیز ہے جس سے اس روئے زمین پر شیطانیت کی ابتدا ہوئی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے اس حکم کی تعمیل کی، مگر غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور ابلیس نے کہا: قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لیکن ابلیس کا ایک گھمنڈ اسے لے ڈوبا۔ قال فاهبط منا فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين، اللہ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، تجھے ہرگز یہ قابل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ فاخرج انك من الصاغرين، تو ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکل جا۔ میرے بھائیو، یہ تکبر دراصل ابلیس کی خصلت ہے، ابلیس کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو قیمتی نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو لوگوں سے گال کھلا کر نہ ملنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ اللہ تعالیٰ حکومت پسند اور گھمنڈی کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ میرے بھائیوں، یہ تکبر اس قدر بری عادت ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اور وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوشنما ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام تکبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خود صاحب جمال ہے اور وہ اس کے جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے بدر الحق ظلم الناس، تکبر تو یہ ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے بعد بھی ہر دھرمی سے کام لیا جائے اور یہ جانا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں، اس حدیث پاک سے تکبر کی خطرناکی اور بھولناکی کا اندازہ لگائیے کہ تکبر جیسی گندی چیز اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے تکبر کے مقابلے میں تواضع پر ہماری شریعت نے بہت زور دیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر جانے اور بہتر سمجھے، اور یہ تواضع اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بلندی سے نوازتا ہے، جیسا کہ فرمان رسول ہے: مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں تکبر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کسی کو اپنے دولت کا گھمنڈ ہے تو کسی کو اپنے حسن کا ناز ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہے تو کوئی اپنے تقوی اور دینداری پر پھرتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، کسی بھی بات پر تکبر جتانے سے پہلے اخلاص ضرور سوچ لیجیے کہ
कि अल्लाह ताला को सब पे नापसंद है। क्यों? क्योंकि ये फिरौन, हामान और नमरूद की रईस है, ये शैतानी मखलूक की आदत है, ये अबू जहल और अबू लहब का तरीका है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा देखिए, आपके सहाबा किराम की सीरत पढ़िए। ये लोग तवाज़ु से बिल्कुल दूर, ये लोग तकब्बुर से कोसों दूर और तवाज़ु के करकश से। हालांकि ये लोग इल्म के पहाड़ पे तकवा और मुतकस्सिम में बाद में आने वालों के लिए आइडियल और नमूना थे। जब मुकद्दस हस्तियों ने गुरूर और घमंड से काम नहीं लिया, कभी किसी बात का तकब्बुर का इज़हार नहीं किया, तो हम जैसे बदअमल और बेअमल इंसानों को ये हक कहाँ से हासिल हो गया कि किसी बात पर घमंड करें। अब मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। रुबाबे बहर को देखो वो कैसे सर उठाता है, रुबाबे बहर को देखो वो कैसे सर उठाता है, तकब्बुर वो बुरी शय है जो फौरन टूट जाता है। अब आखिर में दुआ अल्लाह ताला हमें इस बुरी आदत से महफूज रखे और अपने अंदर तवाज़ु व इंकिसारी जैसी सिफत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।